بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ان دا نیو کلاس. میرا نام عبد الصور ہے اور آپ A.S اکیڈمی دیکھ رہے ہیں. جو ان ٹوڈے لیکچر چیپٹر نمبر 2 ایٹامک اسٹرکچر وی ول ڈسکس اباؤٹ دا یوزز آف ایکس ریز. ایکس ریز کی استعمالات کیا ہیں اس کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے. کچھ استعمالات کے بارے میں آپ کی کتاب میں منشن کیا ہے تو لہٰذا 1 by 1 اس پوائنٹ کو میں نے نوٹ کیا ہے تو 1 by 1 اس کو ایکسپلین کریں گے. تو سب سے پہلے جو یوز ہے میڈیسنل یوز یا میڈیکل یوز. ایکس ریز کو میڈیکل فیلڈ میں کافی زیادہ یوز کیے جانے والا ریز ہیں. لیٹس سپوز آپ کی گال بلیڈر میں سٹون ہے, کوئی جگہ میں سٹون ہے, یا آپ کی باڈی کو خدا نہ خواستہ گولی لگ گیا ہے اور اس میں پھنس گیا ہے کسی جگہ پر, وہ ہٹ گیا ہے. دوسری بات یہ ہے آپ کی بون فریکچر ہو گیا ہے تو لہٰذا اس کو ریٹیک کرنا آپ کی باڈی میں جہاں پر بھی فالٹ ہے تو ایکس ریز مشین میں وہ رکھ لیتے ہیں. تو آپ کی جو باڈی ہے, آپ کی جو فلش ہیں اور بون ہیں, تو ایکس ریز کی مدد سے ہم ڈیفرنٹ مٹیریل آپ کی باڈی یا ہمارے باڈی کی ہم سرچ کر سکتے ہیں بآسانی. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ جو ایکس ریز کی جو کیا ہے پینیٹریشن پاور ہے, ایکس ریز کی جو پینیٹریشن پاور ہے, جو پینیٹریشن پاور ہے از ڈفرینٹ اینڈ ڈفرینٹ مٹیریل, ڈفرینٹ ہوتی ہیں ڈفرینٹ مٹیریل میں. تو اس کی وجہ سے جو ہمارے فلش گوشت کی جو امیج ہے اور ہڈی کی جو امیج ہے وہ الگ الگ ہوتا ہے. یا ہمارے ہاتھ میں کوئی ادر چیز ہے, بلٹ ہے, گولی, کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے, تو اس مٹیریل سے لیٹس سپوز یہاں پر یہ مٹیریل چپک گیا ہے تو آپ آنکھوں سے تو نہیں دیکھ سکتے کہ اس ہاتھ میں سمال لوہے کی کچھ سلاخیں نکل چکی ہیں یا اس میں پھنس چکی ہے درمیان میں. تو لہٰذا جب ہم ہاتھ کو ایکس ریز مشین میں رکھ لیتے ہیں تو اس جو مٹیریل ہے اور اس کی جو ہمارے گوشت کی جو پینیٹریشن پاور ہے ایکس ریز اس میں تو وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. تو لہٰذا وہ فوٹوگرافک پلیٹ جو ایکس ریز بلیک سا شیٹ ہوتا ہے تو اس میں یہ امیج یہاں پر واضح نظر آتی ہے کیونکہ ہمارے گوشت یا ہڈی کے ساتھ جو انٹریکشن ہوتا ہے اور اس میٹل کی جو سلائڈ ہے اس کے ساتھ جو انٹریکشن ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. تو لہٰذا اوبیسلی اس کی امیجز پھر بھی ڈیفرنٹ نکل آتی ہے. تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ بھئی اس ہاتھ میں کچھ چیزیں ہیں. اگر یہ نہ ہو تو لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہے, صرف زخم ہے. یا دوسری بات یہ کہ اگر انٹرنلی آپ کی ہڈی فریکچر ہو جائے, ٹوٹ جائے, تو کسی انسان کو پتہ تو نہیں لگتا ہاتھ سے کہ یہ ٹوٹ گیا ہے یا ٹوٹ نہیں گیا یا کریک آ جائے اس میں. تو لہٰذا ہمارے جو گوشت ہیں اور ہڈی ہے تو اس میں ایکس ریز کی پینیٹریشن کا پاور ڈیفرنٹ ہوتا ہے. تو لہٰذا گوشت کی الگ سا امیج دکھائی دیتا ہے اور جو ہڈی ہیں اس میں الگ سا امیج دکھائی دیتا ہے. تو اگر کسی کی ہاتھ میں فریکچر آ جائے تو یہ فریکچر کا باقاعدہ طور پر اس طرح یہ جو وانڈڈ بون ہے اس کی امیج الگ سا لے لیتی ہے. تو لہٰذا یہاں پر ایک فریکچر آپ کو نظر آئے گا آپ کی جو بون ہے. تو لہٰذا ہم ڈفرینٹ بون میں فریکچر وغیرہ بھی معلوم کر سکتے ہیں یا ڈفرینٹ بونز کی جو امیجز ہے یا سٹرکچر ہے جو اناٹومی کی کتاب میں ہم دیکھتے کہ اس کی بون کی اس طرح سٹرکچر ہے, اس کی اس طرح سٹرکچر ہے. تو لہٰذا اس کی سٹرکچر کس طرح معلوم کیے ہیں ایکس ریز کی مدد سے بھی معلوم کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ایکس آر ڈی کس سے کہتے ہیں؟ ایکس ریز ڈائفریکشن انالیسس. ایکس ریز ڈائفریکشن انالیسس کیا چیز ہے؟ یہ ایک انالیسس ہیں جس کی مدد سے ایکس ریز کی مدد سے ہم ڈفرینٹ سبسٹانسز کی سٹرکچرز کو, ڈفرینٹ کرسٹلائن سبسٹانسز جو ہے, ڈفرینٹ کرسٹلائن سبسٹانسز کیا ہے, ڈفرینٹ کرسٹلائن سبسٹانسز ہم ڈفرینٹ کرسٹلائن سبسٹانسز کی سٹرکچر کو معلوم کر سکتے ہیں. لیٹس سپوز ہمارے پاس ایک کرسٹلائن سبسٹانس ہے, یہاں پر اس کی جو کرسٹل ہے یا آئنز ہے, یہ آئنز ہیں, یہ بھی آئن ہے, یہ بھی آئن ہے. اس کی جو سٹرکچر ہے اور اس کی جو سٹرکچر ہے اس میں فرق ہوتا ہے, لیکن ہم نیکڈ آئی سے تو معلوم نہیں کر سکتے کہ بھئی اس میں کیا فرق ہے کیونکہ یہ تو مائکرو لیول پہ چیز ہیں. تو لہٰذا یہ جو کرسٹلائن سبسٹانس ہے اس کرسٹلائن سبسٹانس سے ہم ایکس ریز کی مدد سے کیا کر سکتے ہیں, معلوم کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ جو انٹریکشن, اس کے آئنس کے ساتھ جو انٹریکشن ہے
اس میں جو پینیٹریشن پاور ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگا، اس میں جو پینیٹریشن پاور ہے یا اس کے ساتھ جو انٹریکشن ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگا، تو لہٰذا ہم اس کی جو انٹریکشن ہے ود ایکس ریز یہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، تو لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اور اس کی اسٹرکچر بھی اس سے معلوم کر سکتے ہیں۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایکس ریز ڈائفریکشن انالیسس، اس میں ڈائفریکشن کرتے ہیں یہ ایکس ریز، تو اس کی مدد سے ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈائفریکشن کی مدد سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کسی بھی کرسٹلائن سبسٹانس کی اسٹرکچر کو معلوم کر سکتے ہیں، یا ڈیفرنٹ کرسٹلائن سبسٹانس کو ہم ڈیفرنٹ کیٹیگریز میں رکھ سکتے ہیں۔ میئرنگ انٹر آیونک اسپیس، یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ جو یہ آئنز ہیں اور یہ آئنز ہے، اس کے درمیان جو ڈسٹنس ہے انٹر آیونک ڈسٹنس کو کہتے ہیں، یا یہ جو آئنز ہے اور یہ جو آئن ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ انٹر آیونک ڈسٹنس، انٹر آیونک ڈسٹنس، انٹر آیونک ڈسٹنس، اس اور اس آئن کے جو درمیان والا فاصلہ ہے ہم ایکس ریز کی مدد سے معلوم کر سکتے ہیں۔ ڈیفرنٹ کیلکولیشن میں اس کی ضرورت ہوتی ہے، جس طرح کے مول کیلکولیشن، جو مول کا ویلیو ہے یہاں اس فینومینا سے کیلکولیٹ کیا ہے، اس کی اپنی کیلکولیشن ہے لیکن ایکس ریز کی مدد اس میں ضرور لیا ہے، تو لہٰذا جب آپ پڑھو گے تو آپ کو انٹر آیونک اسپیس کا لفظ وہاں پر ضرور آئے گی۔ تو ایکس جو آئنز ہے اس کے درمیان جو ڈسٹنس ہے ہم کسی پوٹ سے اور اس سے پیمائش نہیں کر سکتے، کسی بھی ذریعے سے پیمائش نہیں کر سکتے، تو لہٰذا اس کے لیے ہم ایکس ریز کی استعمال کرتے ہیں۔ تو ایسے ہم معلوم کر سکتے ایکس ریز یوز فار دی گیس آئنائزیشن۔ لیٹ سپوز ہمارے پاس کیا ہے؟ ایک ایٹم ہے اور اس کو ہم آئنائز کرنا چاہتے ہیں، اس میں الیکٹرونز ہیں، اس میں کیا ہیں؟ الیکٹرونز ہیں، اور اس پر ہم کیا کر لیتے ہیں؟ ایکس ریز کی بمبارڈمنٹ کر لیتے ایکس ریز، تو اس ایکس ریز کی مدد سے یہ الیکٹران جب اس کو ہٹ کر لیتی ہے تو ہیٹنگ سے کیا ہوتی ہیں؟ اس الیکٹران کو انرجی مل جائے گی اور اس سے یہ باہر نکل جائے گی اور اس پر پازیٹیو چارج آ جائے گی، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ آئنائزیشن۔ یہ ابھی آئن ہے، پہلے ایٹم تھا ابھی آئن ہے، تو یہ آئنائزیشن کس کی مدد سے ہم نے کیا؟ ایکس ریز کی مدد سے کیا، کیونکہ اس کے ساتھ انرجی ہوتی ہے اور انرجی والی ریز جب یہ ایبزورب کر لیتے تو یہ اس سے باہر چلا جاتا ہے۔ جب الیکٹران کے ساتھ انرجی انکریز ہوتی ہے تو یہ اوپر کی طرف نیوکلس سے جاتی ہے، یہ الیکٹران ہٹ کیا تو اوپر کی طرف جائے گی، اوپر اس سے ادر جب اس سے بھی باہر چلا جاتی ہے تو پھر اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ آئنائزیشن۔ تو آئنائزیشن کاز کر سکتی ہیں۔ ایکس ریز ور یوزڈ بائی وٹسن اینڈ کرک، یہ دو سائنٹسٹ ہیں، وٹسن اور کرک دو سائنٹسٹ ہیں، فار دا ڈی این اے انالیسس، جو انہوں نے کیا کیا؟ ڈی این اے کی جو سٹرکچر ہے انہوں نے کہا کہ لیڈر کی طرح ہیں، کیا ہیں؟ لیڈر کی طرح ہے، لیڈر اندر پائے تھا ویلشی لیڈر، تو اس کی جو سٹرکچر ہے انہوں نے کس چیز کی مدد سے معلوم کیا تھا؟ ایکس ریز کی مدد سے انہوں نے معلوم کیا تھا کہ بھئی یہ 2 لیڈرز ہیں، یہ 2 پولیمر سے بنا ہیں، اس طرح یہ گرین اور ریڈ آپ کو دکھائی دیتی ہے، اور اس کی جو سٹرکچر ہے ٹویسٹڈ سا ہے، تو یہ ٹویسٹڈ سا اور یہ جو لیڈر کی طرح ہیں یہ کس نے معلوم کیا تھا؟ اور وٹسن اینڈ کرک نے معلوم کیا تھا، اور کس کی مدد سے؟ ایکس ریز کی مدد سے معلوم کیا تھا۔ یہاں تک اب ہمارے بک میں لکھا ہے، تب تک کافی، اپنے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنی صحت کا خیال رکھیے۔ اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو اپنے بھائی کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو آپ لائک کر لیں، اور اگر ہو سکے تو اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی شیئر کر لیں۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس لیکچر۔ نیکسٹ لیکچر میں پھر ملیں گے۔ تھینک یو۔